إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحب الخير لشديد اس وقت اگر ہم اپنے آس پاس اور معاشرے میں نظر ڈالیں تو آپ کو آپس کے رشتہ داروں میں بھائی بھائی میں اختلاف نظر آئے گا، پڑوسی میں، کسی اور رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ ایک والد کا اپنے بیٹے سے اور بیٹے کا اپنے والد سے اختلاف نظر آئے گا۔ ان اختلاف کی چند بنیادیں ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ ہے مالی معاملات، لین دین کے معاملات، جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ یہ مر جائے گا تو یہ میرے جنازے میں نہ آئے، یہ مر گیا تو میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دنیا کی چلتی ہوئی کہانی ہے، معاملات ہیں۔ یہ چیزیں جب تک ہماری سانس ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو یہ باتیں ہم کہہ دیتے ہیں، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، سانسیں رک جانے کے بعد معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ میرا لین دین ہے، میرا کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو دین ہمارے لیے پیش کیا ہے وہ اللہ کا دین ہے، جس کے بارے میں پورے قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ وہ تو مستقبل سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہے، اس کو ماضی کا بھی سب کچھ پتہ ہے اور سب چیزوں کی تفصیلات سے بخوبی واقف ہے۔ تو وہاں تو آپ کو اللہ کے احکامات میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے لین دین کے ہمارے زندگی میں گزارنے کے لین دین کے معاملات رکھے ہیں، کاروبار بھی ہے، کرائے پر چیزیں ایک دوسرے کو لینا اور دینا، قرضہ بھی ہے، تحفہ بھی ہے، ہبہ بھی ہے، وراثت بھی ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ ان سارے معاملات کے اندر جب ہم کوئی چیز لین دین کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو بہت کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، جو جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، آدم علیہ السلام کو جب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تھا عالم ارواح میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ہم سب سے اللہ نے زندہ کر کے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، بتاؤ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو ساری انسانیت ان کی اولاد دکھائی گئی، ایک بڑا ہی خوبصورت چہرہ، روشن چہرہ، نور۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا ہذا ابن کا داؤد، یہ تو آپ کے بیٹے داؤد ہیں۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ بتایا اتنی ہے۔ کہا بہت تھوڑی ہے،
میری زندگی میں سے 40 سال اس کو دے دو، بات ختم ہو گئی. زمین پر آ گئے، یہاں زندگی گزری. جب ان کی زندگی کے 40 سال باقی تھے، فرشتے آ گئے، آپ کا وقت آ گیا. تو انہوں نے کہا ابھی تو ٹائم باقی ہے میرا. اللہ نے جو میری زندگی لکھ کر مجھے بھیجی تھی، جو مجھے بتائی گئی تھی، جو مجھے چیزیں سکھائی گئی تھیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ان کو خصوصی علم سے نوازا تھا. تو ابھی 40 سال باقی ہیں. فرشتے نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، اور میں نہیں دیے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَنَسِيَ آدم وَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ، آدم علیہ السلام اس موقع پر بھول گئے تھے، اور اب یہ ان کی اولاد کی فطرت بن گئی ہے. فطرت میں یہ چیز ہے بھول جانا. میں اور آپ بھی بھول جاتے ہیں. ہر شخص کی نیت خراب نہیں ہوتی، ہر شخص بد نیت نہیں ہوتا، ہر شخص مال کا لالچی نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، کوئی چیز اس نے لی، دینا بھول گیا. کوئی اس پر قرضہ ہے، ادا کرنا بھول گیا. کوئی اس کے مالی معاملات تھے، کاروباری معاملات تھے، ادائیگی بھول گیا. اس بھول سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسری چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ان معاملات کے اندر سب سے پہلے آتا ہے، وہ ہے دونوں سائڈ سے لالچ کا پایا جانا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس کے اندر یہ چاہت اور لالچ مال کی اللہ نے رکھی ہے. انسان مال کا حریص ہے. کون چھوڑنا چاہتا ہے آپ میں سے؟ 10-20 روپے کے لیے بعض اوقات ہم کسی سواری والے سے، رکشے والے سے لڑ بیٹھتے ہیں. 10-20 روپے بھی ٹھیلے والے کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو چھوڑنا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم شرعی حساب سے معاملات کو ابتداءً لے کر چلتے ہی نہیں ہیں، اور آخر میں آتے ہیں کہ شریعت ہمیں حل کر کے دے دے، تو پھر معاملہ آسان نہیں ہوتا. قضیے آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل آتے ہیں، پرانے مسائل، 50-50 60-60 سال پرانے مسئلے، معاملات چل رہے ہیں. جب ان سے کسی سے بھی تفصیل پوچھو نا، ایک تو ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ جب لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں پورا. مثال لے لیجئے، کسی کے پاس 100 روپے ہیں، وہ 50 روپے یوں کر دے، 10 روپے یوں کر دے، 25 روپے ابا نے اس کو دے دیے تھے. کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا مرض مثال کے طور پہ بیان کیجئے کہ کوئی آدمی ہے، اس کو یوں مسئلہ ہے، اس کو یوں مسئلہ ہے. وہ کبھی بھی طبیب آپ کو آپ کے مسئلے کی دوا نہیں دے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو پتہ نہ چل جائے میں کتنا کماتا ہوں، میری کتنی جائیداد ہے، میں کیا کچھ کر رہا ہوں، نظر لگ جائے گی، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو بتاؤ ہی نہیں. جب ہمیں کوئی مسئلہ صحیح بتاتا نہیں ہے تو اس کو جواب بھی صحیح ملتا نہیں ہے. جب لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے سوال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے. اس آدمی کے دل میں کیا الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں، انسان کی نیت کا حال. ہم حکم نہیں لگاتے، لیکن مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی سے پوچھو، شروع سے مسئلہ بیان کرو، شروع سے معاملات کو واضح کرو، وہ کہتے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے. جب آپ اللہ کے دین سے مسئلہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اللہ کے دین کے سامنے وضاحت پیش نہیں کر سکتے، یہاں نہیں ہوگی، کل وہاں کرنی پڑے گی. وہاں اللہ کے سامنے ہر چیز واضح ہو کر آئے گی. اس لیے ان معاملات کو جو ہو گئے، جو خراب ہو گئے، جو بیت گئی، 50 سال پرانے مسئلے ہیں، 40 سال پرانے، 25 سال 30 سال پہلے کے مسئلے ہیں، اختلافات ہیں، آج تک چل رہے ہیں، کاروباری مسئلے ہیں، معاملات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کہ آگے اب میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، آگے میری اولاد کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، آگے آنے والی نسل کے ساتھ یہ اختلافات میں مسئلہ نہ ہو، اس میں جو شرعی رہنمائیاں ہیں وہ کچھ پہلے کرنے کی ہیں، کچھ بعد میں کرنے کی ہیں. ان کو اپنا لیجئے، آپ کے مسئلوں کا حل بھی ہو جائے گا. اور آپ کے مال کی ضمانت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو مائک کو نہ چھیڑیے گا، آواز کو نہ چھیڑیں بھائی جان، آواز نہ چھیڑیے گا. یہ جب تک آپ اللہ کے اس دین کی ضمانت کو اس انداز میں سمجھیں گے نہیں، اس انداز میں طے نہیں کریں گے، تو اللہ کا دین آپ کو آپ کے مال کی ضمانت بھی نہیں دے سکتا. پھر آپ اللہ کے دین سے، اللہ تعالیٰ سے ضمانت لینے کے لیے نہ آئیں. اس لیے ان معاملات کو اچھی طریقے سے باریکی کے ساتھ سمجھیں. سب سے پہلی چیز ہے، جب بھی انسان کوئی چیز کسی کو دے اور کوئی چیز کسی سے لے، وہ کاروبار ہو، وہ
کرایہ ہو، وہ قرضہ ہو، ہر چیز کو کوشش کریں لکھ کر کریں، اور اس لکھنے پر گواہ موجود ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے متعلق تو خاص طور پر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ جب بھی کسی سے کوئی قرض کا معاملہ ہو، میں آپ کے پاس پیسہ لگا رہا ہوں کاروبار میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے کہنے پر کوئی چیز آپ کو لے کر خرید کر دے رہا ہوں، فاکتبوہ، اس کو لکھو۔ آج کے زمانے میں اللہ نے آسانی کی ہے، اسٹیمپ پیپر کی شکل میں وکیل آپ کو بہترین انداز میں بتا دے گا کہ آپ کس طریقے سے کیا کیا اس کے اندر لکھیں۔ ہر شرط کو دل کے اندر کوئی شک کو چھپا کر نہ رکھیں۔ اکثر لوگوں کے معاملات کے اندر یہ ہوتا ہے، وہ دل میں کچھ چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں، غیر واضح چیز یقیناً آخر میں چل کے اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ جب کبھی کبھی کرائے پہ رکشہ لیتے ہیں نا، ہم کوئی سواری لیتے ہیں، گاڑی کوئی کر رہے ہیں، کہیں جانا ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں بھائی کتنے بنیں گے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ کہتا ہے جو دل میں آئے دے دینا، جو مناسب لگے دے دینا۔ اگر آپ اس کیفیت میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہنچ جائیں، لازمی آخر میں اختلاف ہوگا۔ کیونکہ میرے دل میں لالچ ہے کہ میں کم دوں، اس کے دل میں لالچ ہے کہ میں زیادہ لوں۔ طے نہیں کیا نا آپ نے، بات کو واضح نہیں کیا۔ بیٹھنے سے پہلے واضح کر لیں، اس کو بتائیں وہ مناسب کیا ہے وہ بھی بتاؤ، وہ مناسب کیا ہے وہ بھی طے کرو۔ جب دل میں اس کے بھی چور تھا، میرے بھی چور تھا، یہ کہہ رہے مناسب تو میرے حساب سے یہ بنتا ہے، اس کے حساب سے مناسب کچھ اور ہے۔ دونوں کے دل میں چور تھا، دونوں نے اس چیز کو چھپا دیا۔ جب چھپا دیا تو نتیجہ اینڈ اختلاف کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگا رہے ہوں، کبھی بھی کسی سے کوئی بھی لین دین کر رہے ہوں، جو بھی دل میں معاملہ ہے، جو بھی آپ کو آگے خطرہ نظر آ رہا ہے، یہ اختلاف کی نوعیت بن سکتی ہے چیز۔ اس بات کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، اس بات کی وجہ سے اونچی نیچ ہو سکتی ہے، پہلے دن اس چیز کو واضح کریں۔ کاروبار ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہیں ہو۔ آج نہیں ہوگا الحمدللہ، کل کے ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانے سے، ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے سے بہت بہتر ہے کہ آج یہ مسئلہ ہمارا یہیں پر ختم ہو جائے۔ اس لیے لکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار مت ہونا کہ یہ تو روز کا معاملہ ہے، روز کا قضیہ ہے، تو کیا روز بیٹھ کے لکھیں؟ چھوٹا ہو بڑا ہو، روز لکھو۔ تمہارے مال کی ضمانت اسی چیز میں ہے۔ کتنے لوگوں کا لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں مارکیٹ میں، آپ نے مال دیا، اس نے پیسہ ہی نہیں دیا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ آپ نے مال دیا ہے، اور وہ نہیں دے گا، آپ کو کھا جائے گا۔ کیونکہ آپ نے تو ایسے ہی اٹھا کے مال دے دیا، آپ نے نہ کوئی ضمانت لی، نہ کوئی گارنٹی لی، نہ کوئی کاغذات تیار کیے، نہ کوئی آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ سائن کرایا۔ اب جی روز کا مال جا رہا ہے، روزانہ کون سائن کرائے؟ جب روز آپ سائن نہیں کروا سکتے، روز آپ لکھ نہیں سکتے، آپ روز کا حساب تو انسان سارا رکھتا ہے، اکاؤنٹنٹ بٹھایا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک پورا حساب ہوگا میرے پاس، لیکن یہ کام کرنے میں روز کون کرے؟ جب آپ روز نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو حل دیا تھا، تو پھر آپ بعد میں پریشان ہو کر اللہ کی شریعت سے جب حل لینے کے لیے آتے ہیں، مسئلہ یہ کہ پہلے میں نے اور آپ نے اللہ کی شریعت کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ جب تک میں عمل نہیں کروں گا، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے لکھو، گواہ بناؤ، 2 گواہ ہوں۔ جب اسٹیمپ پیپر لکھتے ہیں تو وکیل بھی گواہ ہو جاتا ہے، اور بھی کوئی ایک گواہ ہو، 2 گواہ ہوں، اور وہ 2 گواہ آ کر گواہی دیں کہ آپ نے یہ لیا تھا، آپ نے یہ دیا تھا، یا آپ کے پاس گارنٹی کے طور پر یہ چیز موجود ہو۔ کوئی چیز لے رہے ہیں تب بھی، اور کوئی چیز دے رہے ہیں تب بھی۔ اور یہ لکھائی جو ہے وہ لکھے گا، وہ لکھوائے گا، وہ تیار کرے گا جس کے اوپر حق ثابت ہوتا ہے۔ الفاظ اس کے ہونے چاہیے۔ میں اگر آپ سے قرضہ لے رہا ہوں تو الفاظ میرے ہوں، املا میں کراؤں، بتاؤں میں، تاکہ یہ چیز ثابت ہو کہ اس چیز کا میں نے اقرار کیا۔ یہ بھی اللہ نے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا بھی وہ کروائے گا، بتائے گا بھی وہ، الفاظ کا انتخاب بھی وہ کرے گا جس نے حق دینا ہوگا بعد میں، جس کے اوپر حق ثابت ہو رہا ہے، تاکہ کل کو کوئی آپ کا میرا اختلاف نہ ہو، آپ کے اور میرے مال کی حفاظت رہے۔ اسی طریقے سے میں اگر لکھ نہیں پاتا، لکھنے کی جگہ نہیں ہے، لکھنے کا موقع نہیں ہے، یہ لکھائی پہ آج کے دور میں بھروسہ بھی نہیں ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ نہیں دے گا، میں کورٹ میں جاؤں گا، جتنا ہو سکتا ہے قرضہ نہ، اس سے زیادہ کورٹ کے خرچے اور کورٹ کے معاملات، اعتبار تو مجھے ہے نہیں
کہ یہاں سے کوئی انصاف مل سکتا ہے. 50 سال 60 سال 70 سال پتہ نہیں کتنی زندگی میری یہاں پر کھپ جائے اور انصاف جب آئے جب میں اپنی قبر میں جا چکا ہوں. سسٹم ایسا بنا ہوا ہے نا, اس سسٹم پر اعتبار نہیں ہے. تو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر کبھی سفر میں ہوتے ہو, کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے, کوئی تمہارے درمیان معاہدہ کرنے والا موجود نہیں ہے, تمہیں قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو گروی رکھ لو کوئی چیز. جس نے قرضہ لیا ہے اس کی کوئی چیز گروی لے کے ضمانت کے طور پر رکھ لو, تاکہ کل کو اگر وہ ادا نہ کر سکے, وہ دے نہ سکے, تو اس گروی رکھی ہوئی چیز سے تمہارے حقوق کی ادائیگی ہو سکے, تمہارا حق تمہیں مل سکے, تمہارا حق, تمہارا مال جو تم نے حلال کمائی سے کمایا ہے وہ ضائع نہ ہو, اور کوئی کل کو اختلاف نہ ہو. یہ سارے کام پہلے کرنے کے ہیں, نہیں ہوئے, میں نے نہیں کیے, میں نے وضاحت بھی نہیں کی. ہر چیز کو شریعت کہتی ہے واضح کرو. فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. جب دو لوگ سودا کرتے ہیں آپس میں اور دونوں ڈنڈی مارنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں, چھپاتے ہیں اپنے ویک پوائنٹس, یہ ابھی نہ ذکر کرو, ابھی بتا دیا بعد میں مسئلہ خراب ہوگا, چھپا کر رکھو, جھوٹ بولتے ہیں. ان کے سودے میں برکت ہو ہی نہیں سکتی, ان کا کاروبار کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ. اگر دونوں سچ بولتے ہیں, بالکل کلیئر بات کرتے ہیں اور بات کو واضح کرتے ہیں, ایک ایک چیز کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں, اپنے کاروبار کی, اپنے لین دین کی, اپنے معاملات کی, اپنے قرضے کی, کہ میں کب ادا کر سکتا ہوں, کب میری ادائیگی ہوگی. اگر انہوں نے ابتدان کر لیا, اللہ ان کے سودے میں, اللہ ان کے اس کاروبار میں برکت دے گا. برکت کا مالک اللہ ہے, چھن جاتی ہے. اس لیے پہلے یہ سب کام کر لیجئے, اپنے دل کو صاف کیجئے. کوئی بھی لین دین کیجئے, کبھی بھی قرض پر کوئی چیز لے رہے ہوں, کوئی قرضہ لے رہے ہوں, جو شخص قرضہ لیتا ہے, قرضہ لے رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ اس کو ادا کرے گا, عد اللہ عنہ, اللہ اس کا قرضہ اس سے ادا کروائے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا کہ اس کا قرضہ اس کا ادا ہو جائے. لیکن جس کے دل میں شروع سے چور ہو, جس نے ادا ہی نہیں کرنا, تو اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں آتی, پھر وہ معاملہ خراب ہوتا ہے, پھر وہ حقوق تلف ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کے لیے ابتداً آپ یہ چیزیں طے کر لیجئے. کوئی بھی ہو, بھائی ہو, والد ہو, بیٹا ہو, کسی کو کچھ دے رہے ہیں, کچھ دے رہے ہیں, قرضہ دے رہے ہیں, کوئی تحفہ دے رہے ہیں, ضروریات سے ہٹ کر کوئی چیز دے رہے ہیں آپ, اور وہ آپ نے واپس لینی ہے, یا اس کو دوسروں کے حقوق کے لیے محفوظ کر کے رکھنا ہے کہ لکھا ہوا ہو کہ یہ چیز میں نے اپنے بیٹے کو, بیٹی کو ہدیہ دی ہے, اس کو لکھیں تاکہ بعد میں دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے, دوسروں کے حقوق تلفی نہ ہو. کاروبار میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں, باپ کے ساتھ بیٹا شامل ہو گیا, والد کاروبار کر رہا تھا, بیٹا بڑا ہوا, اس کو کام میں شامل کر لیا, 2 بیٹے آ گئے, 2 بیٹے کہیں اور دنیا کے کام کاج میں لگ گئے, تعلیم میں لگ گئے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ چیزیں غیر واضح ہوتی ہیں. بھائی سب کما رہے ہیں, ابا کی دکان ہے, ابا کی فیکٹری ہے, والد کا کاروبار ہے, جو آ رہا ہے گھر کا خرچہ چل رہا ہے, بیٹوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, والد صاحب چلے گئے, بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں, گھر میں بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا گیا. اب جب بات آتی ہے تقسیم کرنے کی کہ کاروبار تو والد کا تھا, تقسیم کرو, یہاں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یہ تقسیم کیا کرو, جو کمایا تھا وہ تمہیں کھلا پلا دیا, بس جاؤ رخصت ہو جاؤ. جس کے ہاتھ میں کاروبار ہے یا تو وہ قابض ہو جاتا ہے, یا دوسرے اگر طاقتور ہوتے ہیں اس پر پریشر ڈال کے اس سے وہ سب کچھ چھین لیتے ہیں اور وہ صفر پہ آ جاتا ہے. خرابی کہاں تھی جانتے ہیں؟ خرابی اس وقت تھی جب میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کیا تھا اور غیر واضح شامل کیا تھا. کوئی چیز کلیئر نہیں کی تھی, لکھا نہیں تھا, بتایا نہیں تھا کہ اس کا حق کیا ہے, اس کو کیا ملنا ہے, یہ کس حیثیت سے میرے ساتھ شامل ہوا ہے, یہ ملازم کی حیثیت سے آیا ہے یا مالک کی حیثیت سے آیا ہے. مالک ہے تو کتنے فیصد کا مالک ہے؟ 10% کا مالک ہے میرے کاروبار میں, 15% کا مالک ہے. ہونا چاہیے, کیونکہ وہ نوکر کی حیثیت سے کام نہیں کرے گا, وہ مالک کی حیثیت سے کام کرے گا. مالک کا کام کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور ملازم کے کام کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. یہ بیٹا جب اپنی زندگی کے 15 سال 20 سال 25 سال اس کاروبار کو دے رہا ہے, مالک کے طور پہ محنت کر رہا ہے, اس کاروبار کو بڑھا رہا ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس حیثیت سے جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے, جو بھی معاشرے میں طریقہ کار ہے, اس حیثیت سے کچھ نہ کچھ اس کا الگ سے مقرر کیا جائے, تاکہ کل کو جب تقسیم ہو تو اس تقسیم میں اس کی یہ جو 15-20 سال کی محنت ہے ضائع نہ ہو.
اس کو واضح کیا جائے، شروع سے واضح کیا جائے، اور اس کا جو پروفٹ ہے اس کو الگ سے دیا جائے. وہ چاہے تو اس کاروبار میں لگا دے، اس کا حصہ بڑھتا جائے. وہ چاہے تو کوئی باہر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہے، وہ گھومنا پھرنا چاہے، وہ اس پیسے کو کچھ بھی کرنا چاہے، اس کو ملکیت دیں تاکہ اس کے پاس اس کا جو کمایا ہوا سرمایہ وہ محفوظ ہو. اور جو اصل سرمایہ ہے جو جمع ہو رہا ہے، جس سے کما رہا ہے انسان، جو آگے اولاد میں بعد میں تقسیم ہوگا، وہ بھی اس کاروبار میں لگ رہا ہے. جو بھی انسان کر رہا ہے، کما کے بنا رہا ہے، وہ آگے اولاد میں اس حساب سے تقسیم ہوگا جو اللہ کی تقسیم ہے. وراثت کے مسائل کے اندر تقریباً 99% اختلافات انہی کاروبار کی اسی شکلوں کی وجہ سے آج کے ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. ہر خاندان کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، کھڑے ہوئے ہیں مسئلے اسٹل ہیں، کوئی حل ہی نہیں ہے. نہ یہ چھوڑنے کو تیار ہے، نہ وہ چھوڑنے کو تیار ہے. ان کی بھی کوشش ہے اس کو کنگال کر کے بالکل تنہا کر کے نکال دو. اس کی بھی کوشش ہے، محنت میری تھی، میں نے کمایا، میں نے بنایا، میں ان کو کیوں دوں، ان کو نکال باہر کروں. دونوں اپنی اپنی طرف سے زور لگا رہے ہیں. پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، یہ میرے جنازے میں نہیں آئے گا، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، یہ یہاں سے نکل جائے، آئندہ اپنی شکل نہ دکھائے. بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا ہوتا، بہن بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وجہ اختلاف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو شروعات سے غیر واضح رکھا ہوتا ہے، چھپا کے رکھا ہوتا ہے. یا تو ذہن میں نہیں ہوتا کہ کوئی شے اختلاف کا سبب بنے گی، یا جان بوجھ کر ہم اس کو چھپا کر رکھتے ہیں. تو اس لیے لکھیے، رہن کا معاملہ کیجئے اور ہر چیز کو واضح کیجئے. شروع سے ہر چیز کلیئر ہو. نہیں ہوا مسئلہ، پھر بھی کوئی اختلاف بن گیا، کوئی صورت نہ بیٹھ سکی، اختلاف ہو گیا، پھر آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جو شریعت نے ہمیں دیا تھا، جو قاضی کا سسٹم ہے، جج کا سسٹم ہے، کورٹ کا سسٹم ہے، عدالت کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑا شاندار اصول بیان فرمایا کہ لو یعطی الناس بدعواہم، اگر صرف ایک کوئی شخص آ کے دعویٰ کر دے کہ میں اس آدمی پر دعویٰ کرتا ہوں اس نے میرے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، لدعا ناس اموال قوم و دماءہم، پھر لوگ تو کیا کیا دعوے لے کر بیٹھ جائیں گے، میرا اس نے اتنا دینا ہے، میرا اس نے اتنا دینا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے دن کی بات ہے، وہ جو ایک ہوتے تھے جنید جمشید، ان کے بیٹے کا آیا کہ والد کی وفات کے بعد تک اس کے بقول کے پورا شہر ہی گویا کہ امٹ کے آ گیا تھا. جو والد کا جاننے والا تھا وہ گھر پہ آ گیا کہ تمہارے والد نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا ہوا تھا. کہہ رہا ہم معاشی طور پہ کنگال ہو گئے. ہر کوئی آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ ابا نے تمہارے اتنا قرضہ لیا تھا، ابا نے تمہارے اتنا قرضہ لیا تھا. ثبوت کوئی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے دعوے کی بنیاد پر ان کو اس طرح سے اجازت دے دی جائے تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر کے لوگوں کو لوٹ کے چلے جائیں. لیکن البینۃ علی المدعی، جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے میرے اس نے پیسے دینے ہیں، میرا اس نے مال دینا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ دلیل اور ثبوت پیش کرے. ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت ہوتے ہیں گواہ، ثبوت ہوتے ہیں لکھائی. یہ آپ لے کر عدالت میں پہنچیں گے. اگر ثبوت اور گواہ نہیں ہے تو والیمین علی من انکر، جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے، چیز تو اس کے پاس ہوتی نا. میں ابھی اس وقت آپ میں سے کسی کا قرض دار نہیں ہوں، اصل یہی ہے، اور آپ میں سے کوئی میرا قرض دار نہیں ہے، اصل یہی ہے. میرا آپ سے کیا تعلق، آپ کا میرے سے کیا تعلق. اب آپ اٹھ کے اگر میرے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، یا اٹھ کے میں آپ کے خلاف دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، تو مجھے ثبوت پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ تو آزاد ہیں. آپ کو تو صرف آخر میں پھر یہ کہنا ہے قاضی کے سامنے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کا 1 روپیہ نہیں دینا، میں نے اس کا قرضہ نہیں اتارنا. یہ بات بالکل کلیئر ہے، یہ بات بالکل واضح ہے. پھر شرعی حساب سے عدالت کے اندر قاضی گواہوں، ثبوتوں اور دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کس کا حق ہے، اس کو اس کا حق اس تک پہنچایا جائے. یہ آپ کے دین نے، آپ کے اللہ نے آپ کے لیے آسانی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی اور قاضی کی حیثیت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ آپ نبی تھے اور دوسرا کوئی آدمی عام آدمی ہوگا جو آپ کا امتی ہوگا، کوئی بھی ہو، کوئی صحابی کیوں نہ ہو. اگر وہ قاضی ہیں، صحابہ کرام کے دور میں قاضیوں کے طور پہ سیدنا عمر بھی رہے، سیدنا علی بھی رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شریح کا نام مشہور ہے، یہ سب جج کے طور پر کام کرتے تھے. ان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان سے وحی آتی تھی،
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب فیصلہ دیا تو آپ نے بلا کر یہ اعلان کیا کہ انما انا بشر، اب اس فیصلے کے اندر میری حیثیت کو سمجھو، میں ایک انسان ہوں، یہ عطین الخصم، میرے پاس لوگ اپنے جھگڑے مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں، فاقضی له بنحو ما اسمع، میں جو فیصلہ دیتا ہوں وہ ان دلائل کی بنیاد پر دیتا ہوں جو میں سنتا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری زبان سے صادر ہونے والا فیصلہ اس قضیے کے اندر اللہ کی وحی سے آیا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، یہ پیسے اس کے ہیں، یہ معاملہ اس کا ہے، یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، اللہ نے وحی کر کے مجھے بتایا ہو کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. خاص قضائے میں ایسا نہیں ہے. ہاں اصول قضا، فیصلہ کرنے کے جو اصول ہیں وہ تو اللہ نے بتائے ہیں. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ نے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، سکھایا، تعلیمات دی ہیں، وہ اللہ نے بتا دیا کہ فیصلے کا طریقہ کار کیا ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فیصلہ وحی کی نبی نے دیا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا مجھے نبی نے دے دیا ہے، یہ جائیداد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو لازمی یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہوگا نا، میں سچا ہوں. آپ نے فرمایا اگر کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں اور اسے پتا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں تھی، یہ زمین اس کی نہیں تھی، یہ جائیداد اس کی نہیں تھی، یہ پیسہ اس کا نہیں تھا، میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، تو یہ سمجھ لے کہ مجھ سے وہ یہ زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں جا رہا، جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. یہ فرق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ختم کیا ہے کہ بطور قاضی اگر آپ کو دنیا میں کوئی چیز مل جاتی ہے، قاضی آپ کو دے دیتا ہے، جج سے آپ کو آپ کا فیصلہ ہو کر چیز مل جاتی ہے دلائل کی بنیاد پہ، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ آپ کا دنیا میں حل ہو گیا، یہ چیز آپ کی ہو گئی، اب آپ سے کل قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ بات بالکل اپنے دماغ سے اچھی طریقے سے نکال دیں انسان. اب آئیے، جو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسائل دیے تھے نا، حل کرنے کے لیے طریقہ سمجھایا تھا، اس میں ایک آخری چیز ہے. آخری چیز جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اس میں تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہے سہولت، وہ ہے صلح، وہ ہے آسانی. بھائی کسی نے آپ سے قرضہ لیا، مال لیا، ادھار پہ لیا، آپ نے واقعتاً دیکھا کہ یہ آدمی بالکل زیرو ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کووڈ میں بہت سارے لوگوں کے معاملات ایسے بنے. اب ایک شخص ہو گیا تباہ، اس کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. آپ حق بجانب ہیں کہ آپ اپنا مسئلہ، آپ اپنی چیز، آپ اپنا مال اس سے مانگیں، بالکل 100% آپ کو اختیار ہے. عدالت میں بھی جائیں، اختیار ہے، آپ کو آپ کی چیز ملنی چاہیے، بالکل آپ کا حق ہے، لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کی مجبوری دیکھتے ہوئے. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس نے آسانی کی کہ انسان کو جب تک آسانی ہو جائے، مسئلہ اس کا بہتر ہو جائے، یہ مجھے بعد میں ادا کر دے. آپ نے اس کو سہولت دی. جو دنیا میں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آخرت میں سہولتیں پیدا کرتا ہے. پریشان حال کے لیے جو پریشانی کے اندر آسانیاں کرتا ہے، وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے بہت سے مسئلے آسان کر دیتا ہے. ہم تو ظاہریت پر جی رہے ہوتے ہیں، اسباب پر، مادیت پر گن گن کر چیزوں کو جیتے ہیں نا. برکت نام کی چیز کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے، آسانی کیا ہوتی ہے، کشادگی کیا ہوتی ہے، عافیت کیا ہوتی ہے، ان الفاظ سے تو آج ہم واقف ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں ہم سے چھن چکی ہیں. ہم تو ایک ایسی زندگی میں جی رہے ہیں، ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ جہاں بس انسان لڑ کر جیے، مر کر جیے، اور چھین کر جیے، لوٹ کر جیے. آسانی، سکون، اطمینان نام کی چیز نہیں ہے. اللہ اس بندے کے لیے آسانی کرتا ہے جو لوگوں کے اوپر آسانی کرتا ہے. کون ہے آپ میں سے جو آج کے زمانے میں آپ کو کہیں نظر آئے کہ اس نے آسانیاں کی ہیں؟ آپ سنتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ نے اس ممبر سے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا وہ شخص جو بارگاہ الہی میں پیش ہوا، کیا کر کے آئے ہو؟ کچھ نہیں کیا، بس یہی تھا کاروبار. کنت ادائی الناس، قرضے پر لین دین ہوتا تھا، لوگوں کو کرتا تھا، اپنے منشی کو، اکاؤنٹنٹ کو کہہ رکھا تھا جو دے سکتا ہو اس سے بھی تمیز سے مانگنا، جو پریشان حال ہو اس کو پوری پوری سہولت دینا، نہ دے سکتا ہو تو معاف کر دینا. میں بس لوگوں سے تجاوز کر کے آیا ہوں، لوگوں کے اوپر چھوڑ کر آیا ہوں، درگزر کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا کہ یہ تجاوز جو ہے، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ یہ تجاوز جو ہے، انا حق بذالک منک، یہ تو میری صفت ہے، میرا معاملہ ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. اس بندے کو جانے دو، رخصت کر دو، اس کو
چھوڑ دو کہ یہاں کی دی ہوئی آسانیاں کل وہاں کی آسانیوں پر انسان کو ملتی ہیں. بعض لوگ میں دیکھتا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی، ویسے راشن تقسیم، یتیموں کا، یہ وہ ادھر بے شمار کام ہوتے ہیں، ایک سے ایک مسجد کی تعمیر میں کام ہوتا ہے. کاروبار کے اندر اگر آپ ان کے جائیں نا، ایسے گدی سے زبان کھینچتے ہیں لوگوں کی، اپنے ورکرز کی، اپنے لوگوں کی، جس سے مال لینا ہو، جس کو دینا ہو اس کو نہ دیں گے، جس سے لینا ہو اس سے کس طریقے سے نکلوانا ہے. آپ نے جس کا مال دبایا ہوا ہے، جس کا مال نہیں دیا، جس کے آپ نے حق ادا کرنے تھے، آپ کے ورکرز ہیں، ان کی تنخواہیں ٹوٹ ٹوٹ کر، رلا رلا کر، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے دیں، اور ادھر آپ صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں. تو کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر انسان یہ کہہ سکتا ہے، اللہ میں کر کے کیا آیا ہوں؟ میں تجاوز کر کے آیا ہوں، میں لوگوں سے آسانیاں کر کے آیا ہوں، میں لوگوں سے درگزر کر کے آیا ہوں. پھنس جائیں گے ہم، پکڑے جائیں گے. اور یہ صدقہ اور خیرات، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تو طیب ہے، خود بھی پاک ہے، اور پاکیزہ مال کے صدقات کو ہی قبول کرتا ہے. جس شخص کی گردن پر لوگوں کے حقوق لدے ہوئے ہوں، جس نے لوگوں کا دینا ہو، جھوٹ دھوکہ فراڈ کر کے لوگوں کو پریشان کر کے، اور یہاں پر صدقہ اور خیرات کر رہا ہو، ایسا صدقہ اور خیرات بارگاہ الہی میں روک دیا جاتا ہے. مال پاکیزہ ہے تو قبول ہو جائے گا، مال پاکیزہ نہیں ہے، آپ نے یہاں لوگوں کے حقوق ادا کرنے تھے اور یہاں پر آپ جو صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں قابل قبول نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں ادھر سے وراثت کا مال دبایا ہوا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کی خدمت میں کوئی تبلیغ پر نکلا ہوتا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور خیرات کے کام کر رہا ہوتا ہے. ویسے اب بیٹھ کے بات کی جائے اللہ رسول کی تو ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا وہ آدمی. لیکن اگر اس کے معاملات کے اندر، مالی معاملات میں جھانک کر دیکھا جائے، بڑا بھیانک اندر سے کردار نکل کے سامنے آتا ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کل یہ سارے معاملات مجھے گھیریں گے، یہ سارے معاملات مجھے پکڑیں گے. معاملات کی ادائیگی کے اندر، معاملات کے لین دین کے اندر اپنے دل سے اس مال کی لالچ کو ختم کیجیے. سب سے پہلی چیز جو اس کا حل ہے، یہاں جتنا ہو سکے نا دے کر جان چھڑا کر جائیے. من کان عنده مظلمۃ لاخیہ، کسی نے اگر کسی اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، مال پہ، اس کے نفس پہ، کسی کا مال دبایا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، استفتی قلبک، اپنے دل سے ذرا فتویٰ لیجیے، پوچھیے. آپ کا دل آپ کو بتائے گا آپ نے کس کس کا مال دبایا ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ڈھکی چھپی ہے. ہاں، آپ اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دے کر، ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں کر کے اپنے آپ کو وقتی طور پہ مطمئن تو کر سکتے ہیں، نہیں جی میرا حق ہے، نہیں جی میری چیز ہے. لیکن انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی ہے. لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، کبھی میری بیوی کا مجھے بھڑکاوا ہوتا ہے، کبھی میرے شوہر کی طرف سے مجھے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں بس اپنے بہن بھائیوں کا مال دبا جاؤں، وراثت کا مال ہڑپ کر جاؤں. آس پاس کے لوگ کر گیا، میں مجھے پتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں، یہ بات میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، آج دے کے جان چھڑا دو، آج دے کے جان چھڑا دو. اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن پیش ہو تو نہ تمہاری جیب میں درہم اور دینار ہوگا، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی سونا چاندی کچھ لے کر نہیں آؤ گے. اس دن بھی ملے گا حصہ. یہ بات ایک جملہ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کا مال، آپ کا حق کبھی ضائع نہیں ہوگا، آپ کو مل کر رہے گا. دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو آخرت میں ملنے والا حق اس دنیا میں ملنے سے بہت زیادہ بہتر ہے. بہتر اپنے لیے ہے، دوسرے کے لیے شاید نہ ہو. اس انداز سے اس کی تو تباہی ہو گئی نا. وہ جو صدقات میں نے کیے تھے، میں حاجی صاحب تھا، میں حج پہ بھی گیا تھا، میں نے مسجدیں بھی بنوائی تھیں، میں نے بڑی بڑی نیکیوں کے کام کیے تھے، یہ سارے وہ لے کر جا رہے ہوں گے جن کے حقوق میں نے غصب کیے ہوں گے. تھکا بھی میں، پریشان بھی میں ہوا، نیکی بھی میری تھی، حج پہ جا کر میں نے اپنے آپ کو تھکایا، لیکن مزہ کیا آیا؟ مزہ یہ آیا کہ ساری نیکی کا ثواب اس آدمی کو مل گیا جس کا مال میں نے دبایا ہوا تھا. اس دن تبادلے ہوں گے، حقوق دیے جائیں گے، اس کی نیکی اس آدمی کو دی جائے گی جس کا اس نے حق دبایا ہوا تھا. اگر ختم ہو گئی نیکیاں تو ادھر جو اس کے گناہ ہوں گے، گناہ کیے اس آدمی نے، لادے اس کے سر پہ جائیں گے کیونکہ اس نے حق دبا کر آیا تھا. ایسے تو چھٹکارا نہیں ہوگا. جب سینگ والی بکری، بے سینگ والی بکری، یہ جب ہمارے سامنے قضیہ ہوگا کہ اس بکری نے دنیا کے اندر سینگ والی نے بے سینگ کو مارا تھا، کل قیامت کے دن بے سینگ والی کو دے کر کہا جائے گا اس کو مار. یہ صرف یہ دکھانے کے لیے ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ دکھانے کے لیے ہوگا کہ ایک ایک ظلم کا بدلہ ہے، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، ایسے معاملہ حل نہیں ہوگا.
تو اس لیے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنے گریبان کو صاف کر لیجئے، اپنے دامن کو پاک کر لیجئے، ورنہ یہ مال یقین جانیے اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہوگا۔ یہ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں اس کے گلے لگتی ہیں اس مال کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے مرتے کے ساتھ ہی جتنا اس نے کمایا تھا، جتنا بنایا تھا، اس سے سب چھن جاتا ہے، یؤخذ منہ کلہ، سب لے لیا جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا اس کے پاس۔ اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یسأل عنہ کلہ، اس آدمی سے ایک ایک پائی کا حساب بھی لیا جائے گا۔ میں مرتے ہوئے 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ چھوڑ کر مرا ہوں، میری جائیداد ہے، میرا مال ہے، جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں گی اب یہ میرا نہیں رہا، چلا گیا میرے وارثوں کے پاس، میرے کس کام کا؟ اب میرے کام تو صرف وہ نیکی آئیں گی جو میں اپنے پلے لے کر گیا۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس 10 20 50 کروڑ کو جو میں نے اپنے ملکیت میں رکھا تھا اس کا حساب بھی میں نے دینا، آیا کہاں سے ہے، کمایا کہاں سے، کس کے حقوق دبائے تھے، کسی کا کچھ ظلم و زیادتی کی تھی تو ہے تو بتاؤ۔ مزے دوسرے اڑائیں گے بعد میں، اس پیسے سے مزے وارثین کریں گے، حساب اور عذاب اگر ہو گیا وہ بھی مجھے جھیلنا پڑے گا۔ اسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، انہوں نے دعا کی رحمہ اللہ، اللہ اس پر اپنی رحمتیں فرمائے، کہا ترکے میں وراثت میں 1000 دینار چھوڑ کے مرا ہے۔ کہا اس نے چھوڑے نہیں ہے، یہ 1000 دینار جو ہے اس نے تو چھوڑ دیے، وہ 1000 دینار اس کو چھوڑ کر نہیں گئے، اس کو پورا حساب دینا پڑے گا ان کا، یہ چھوڑ گیا وہ اس نے نہیں چھوڑا۔ اس لیے اپنے معاملات کو، اپنے قضایا کو صاف ستھرا کر لیجئے، جو غلطیاں ہو گئیں، جو معاملات ہو گئے ان کو حل کیجئے، آگے آنے والی نسل کے لیے، آگے آنے والے کاروبار کو، آگے آنے والے معاملات کو اس طرح چلائیے کہ کل کو ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھ سکیں، کل کو میری آگے آنے والی نسل، میرے بچے، میری اولادیں اس اختلاف کا شکار نہ ہو جو میں اپنے خاندان میں اختلاف کا شکار ہوا۔ ہر چیز، ہر بات کلیئر کر کے بتائیں، اپنے وارثین کے لیے ہر چیز لکھ کر رکھیں، اسٹیمپ پیپر کی شکل ہے، قانونی کاغذات کی شکل ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کو واضح کر کے لکھیں، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میں نے فلاں کو دے دی تھی، فلاں کا اتنا قرضہ میرے اوپر ہے، میں نے فلاں کو اتنا قرضہ دینا ہے۔ ہر چیز کو ایک کاغذات کی شکل کے اندر مرتب کر کے وارثین کو اطلاع ہو، وارثین کو پتہ ہو، کوئی چیز مبہم نہ ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، تاکہ کل کو میری نسل لڑ کے، مر کے، تماشا کر کے میرے خاندان کا، میری تربیت کا مذاق نہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ احسانی والشکر له علی توفیقی وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے میں مسجد سے شور سنائی دیا، آپ نے پردہ اٹھایا تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں تھا اور ابو حضرت تھے رضی اللہ عنہما، ہم دونوں کا اختلاف تھا مالی معاملے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں بھی جا رہی تھیں، آپ نے گفتگو سن بھی لی، کچھ نہ کچھ آوازیں بھی اونچی تھیں، آپ نے پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کر کہتے ہیں کعب بن مالک مجھے کہا کہ ضائی شطر، آدھا چھوڑ دو، آدھا معاف کر دو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا فیصلہ ہے، آدھا معاف کرتا ہوں۔ ابو حضرت کو کہا قم فقضی، اب جاؤ جو آدھا رہ گیا نا وہ ادا کر دینا۔ بعض اوقات معاملے کو حل کرنے کے لیے، جس کو صلح کہا جاتا ہے، دنیا کے اندر تھوڑا دے کر، تھوڑا چھوڑ کر مسئلہ حل ہو رہا ہو تو انسان کو کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے، آپ 100% حساب رکھ کر، پائی کا حساب رکھ کر چلیں گے بہت مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دے کر، کچھ لے کر، کچھ معاملات، بس کوشش یہ کیجئے کہ اگلا شخص وہ یہ دعوے دار نہ ہو کہ اس نے میرا یہ مال کھایا ہے، وہ راضی ہو جائے، کچھ دے کر راضی ہو، کچھ لے کر راضی ہو، جیسے بھی ہو خوشی سے۔ کسی کا مال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی خوشی سے نہ دے۔ بعض اوقات ہم پریشر ڈال دیتے ہیں، رشتہ داری کا پریشر، کاروبار کا پریشر، مفادات کا پریشر، مستقبل کا پریشر، 20 چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، آپ مارکیٹ کے حضرات ہیں۔ پریشر ڈال کے جب ہم کر لیتے ہیں نا، اگلا کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیا، وہ دل سے راضی نہیں ہوتا۔ ایسا مال حلال نہیں ہے، اس لیے مال حلال کیجیے، اپنے آپ کو کل اللہ کے عذاب سے حلال کروائیے، اللہ کی پکڑ سے، حساب سے حلال کروائیے، نہیں تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا۔ معاملات کو سلجھائیے،
کچھ دینا پڑتا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، وہ لیے بغیر راضی نہیں ہو رہا، آپ کو لگتا ہے آپ کا حق ہے، اس کو لگتا ہے اس کا حق ہے، تو بیٹھ کے صلح. ہمارے پاس جب لوگ صلح کرنے کے لیے آتے ہیں مالی معاملات کے اندر، خاص طور پہ مالی معاملات کے اندر، تو پہلے تو ہم اندازہ نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، بیوقوف بنتے تھے، ان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں کئی دن بیٹھتے تھے. بعد میں پتہ چلتا تھا وہ ایک فریق جو ہے وہ ہمیں 4 باتیں سنا کے چلا جاتا تھا. اب جو بیٹھتا ہے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے بتاؤ کہ جو فیصلہ کریں، جو بات کہیں اس کو مانو گے، لکھ کر دو. ہم بے وقوف نہیں ہیں جو آپ کا 4 دن 5 دن مسئلہ سنیں، کیونکہ آپ دونوں ہی فریق آتے ہیں، آپ کی چاہت یہ ہوتی ہے میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں ڈنڈا تو ہے نہیں. قاضی اور مفتی میں فرق یہی ہوتا ہے، قاضی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، وہ تو کورٹ سے فیصلہ دے گا، آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو وہ پولیس کے ذریعے سے منوا کر چھوڑے گا. مفتی تو بیچارہ کہہ سکتا ہے زبان سے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، کل قیامت کے دن اس طرح سے خلاصی ہے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، دلائل اور چیزیں صورتحال یہ واضح کر رہی ہے، میں نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا. دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے. کبھی بھی اس نیت سے مسئلے کو صلح کرنے کے لیے، مسئلے کو معاملے کو ختم کرنے کے لیے نہ بیٹھیں کہ میرے حق میں فیصلہ ہے، جو میں کہتا ہوں، جو میں درست ہوں وہ صحیح ہے. اس طرح بیٹھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے صلح کی طرف آئیے، اور اللہ تعالیٰ نے صلح کو خیر قرار دی ہے. بس صلح و خیر. کہیں کوئی اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، معاملات ہیں، دنیا میں حل کیجئے، کچھ دے دیجئے، کچھ صلح کرا لیجئے. اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دے. یہ معاشرے کا بڑا ایک اہم مسئلہ تھا جس کے حل کے لیے اللہ نے پہلے سے معاملات، احکامات ہمیں دیے تھے کہ اس طریقے سے چلا لو، حل ہو جائے گا. ہم نے نہیں کیے، ہم اپنی مرضی سے، اپنے مزاج سے، اپنی لالچ سے، اپنے نسیان سے معاملات کو دیکھتے رہے، نتائج آج بھگت رہے ہیں. آگے آنے والے معاملات کی بہتری کے لیے کچھ تجاویز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ ہمارے ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے. اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما دے.